بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ آج کی کلاس کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم پارہ نمبر 2 کا دورہ کریں گے، تو اس میں عملی نکات اور اس میں بیان کیے جانے والے مضامین کا انشاءاللہ تذکرہ کریں گے۔ لاسٹ پارے کے اندر ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں جاری رکھا، اور جو کہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، تو اس نسل کے اندر وہ جاری رہا سلسلہ۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک فیصلہ تھا جو کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سنایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا امر جو ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم، اللہ تعالیٰ کے کرم نوازی یہ ظالموں کے اوپر نہیں ہوتی، یعنی مشرک لوگوں پہ نہیں ہوتی۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ جب تک بنی اسرائیل شرک سے پاک رہی اور گناہوں سے پاک رہی، باز رہی، ظلم سے پاک رہی، تب تک اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ ان میں جاری رکھا۔ جب وہ ایک حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے وہ سلسلہ ان سے اٹھا لیا، اور وہ کرم نوازی، وہ فضیلت، وہ سارے کے سارے فضائل اللہ تعالیٰ نے ان سے اٹھائے، اور اٹھا کر ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی نسل کے اندر جاری کر دیے، جو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ کر نبوت کا اختتام ہوا۔ چونکہ یہ سلسلہ یعقوب علیہ السلام کی نسل میں چل رہا تھا، اور یعقوب علیہ السلام نے ہی مسجد اقصیٰ کی تعمیر کروائی تھی، اور انہوں نے خود اس تعمیر کے اندر حصہ لیا تھا، تو اسی لیے مسلمانوں کا ساروں کا قبلہ مسجد اقصیٰ ہوا کرتا تھا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے نبوت کا وہ سلسلہ وہاں سے ختم کیا اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں جاری کیا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ قبلہ بھی ختم کر دیا، اور قبلہ بھی ختم کر کے کون سا قبلہ بنا دیا؟ چونکہ اسماعیل کی نسل میں نبوت آ گئی، تو قبلہ بھی وہی بنایا جو کہ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ کے ساتھ مل کر تعمیر کیا تھا، یعنی خانہ کعبہ۔ تو خانہ کعبہ اس کائنات کے اوپر سب سے پہلا حرم تھا جو اللہ تعالیٰ نے خود بنوایا، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے کہہ کر۔ آئیے پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 43 کے اندر بیان فرمایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں سب سے بہتر امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر شہادت دینے والے بنو، اور رسول تم پر شہادت دینے والا بنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو بہترین امت کا ٹائٹل تھا وہ بنی اسرائیل سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا کر دیا۔ ایک جو فضیلت اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو دی وہ یہ کہ یہ امت شہید بھی ہے، یعنی گواہ بھی ہے۔ گواہی کس چیز کے اوپر ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ علیہ السلام نے فرمایا، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو نریٹ کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن نوح علیہ السلام سے سوال کریں گے، ان کو پکاریں گے تو کہیں گے لبیک و سعدیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، حکم کیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تم نے اپنی امت کو دین کی دعوت دی تھی؟ وہ کہیں گے اللہ میں نے دی تھی۔ جب امت سے سوال کیا جائے گا تو وہ کہیں گے اللہ ہمارے طرف تو کوئی بھی ڈرانے والا آیا ہی نہیں، ہماری طرف سرے سے کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو حکم دیں گے جاؤ جا کر اس پر کوئی دلیل لے کے آؤ، تو وہ جائیں گے اور جا کر گواہی کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، تو اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس ٹائم سیدنا نوح علیہ السلام کی اس نبوت کی گواہی دیں گی کہ یا اللہ نوح علیہ السلام نے اپنا سارا کا سارا پیغام امت تک پہنچایا تھا، اس بات کے گواہ ہم لوگ ہیں، کیونکہ ہمارے پر جو قرآن مجید نازل ہوا اس قرآن کے اندر اس بات کا تذکرہ موجود ہے، تو اس چیز کے اوپر گواہی دیں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے اوپر گواہی دیں گے۔ اس طریقے سے یہ امت وسط بنائی گئی اور یہ شہید بنائی گئی، یعنی گواہ کے طور پہ بنائی گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قبلے کا تذکرہ کیا، تو قبلہ وہ ڈائریکشن ہوتی ہے جس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے، جس کی طرف چہرہ کر کے مردے کو قبر کے اندر لٹایا جاتا ہے، اور جس کی طرف منہ کر کے یا پھر پیٹھ کر کے بیت الخلاء نہیں بنائے جاتے۔ اسی طریقے سے خانہ کعبہ جو ان سے ہے وہ پاک جگہ ہوتی ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے، اعتکاف وغیرہ کیے جاتے ہیں، یہ سارے قسم کے معاملات قبلے والی سائڈ پر ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تعمیر کعبہ کو حکم ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو دیا، جس کا تذکرہ ہم نے پیچھے پارہ نمبر پہلے پارے کے اختتام کے اندر ہم نے پڑھ لیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم دیا، تو تحویل قبلہ کے بارے میں ایک چیز یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور کے اندر پورے 13 سال اور اس کے بعد کچھ ایام جب ہجرت کر کے مدینہ آئے، اس کے بعد بھی کچھ ایام جو ان سے ہے وہ خانہ کعبہ
بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، یعنی قبلہ بیت المقدس کو ہی تسلیم کرتے تھے۔ یہ 14 سال اور کچھ ماہ کا ٹائم پیریڈ تھا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس قبلے کو تبدیل کر دیا، اور پھر فرمایا کہ آیت نمبر 145 کے اندر وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور یقیناً اگر تو ان لوگوں کے پاس جنہیں کتاب دی گئی ہے ہر نشانی بھی لے آئے تو تیرے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ تو کسی صورت میں ان کے قبلے کی پیروی کر۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلیئرلی حکم دے دیا کہ آپ نے ان کی باتوں کے پیچھے نہیں چلنا، کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کی باتوں کے پیچھے نہیں چل سکتے، وہ آپ کی نبوت پر ایمان نہیں لے کے آ سکتے، آپ ان کی باتوں کو کس صورت بھی اب لہذا تسلیم نہ کرے۔ یہ حکم نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کافروں کا مکے میں داخلہ جو ان سے ہے وہ منع قرار دے دیا، اور اس کے اوپر ٹوٹلی طور پر پابندی لگا دی تاکہ اسلامی کلچر اور جو ویسٹرن کلچر ہے، جو غیر مسلموں کا کلچر ہے، جو تہذیب ہے، وہ آپس میں اکٹھی نہ ہو سکے اور آپس میں مل جل نہ سکے۔ چونکہ ہجرت ہو گئی ہے تو ہجرت کے بعد جو معاملات تھے اس کے اندر ہوا یہ کہ مسلمانوں کا بھی کلچر ڈیولپ ہو رہا ہے، مسلمانوں کی بھی تہذیب ڈیولپ ہو رہی ہے، مسلمانوں کی تہذیب کے اندر مختلف چیزیں ایڈ کی جا رہی ہیں، پچھلی تہذیب میں جو خرافات تھیں ان کو ختم کیا جا رہا ہے اور نئی چیزیں ایڈ ہو رہی ہیں۔ تو اس دوران اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غیر مسلموں کی تہذیب سے بچا کر رکھا تاکہ ان کی تہذیب کے اندر کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو۔ تو اس پارے کے ہم نے ٹوٹل 3 سے 4 حصے کریں گے۔ دوسرے حصے کے اندر اللہ تعالیٰ نے خاندانی نظام کا تذکرہ کیا کہ خاندانی نظام سے پہلے اللہ تعالیٰ نے معاشرے کا تذکرہ کیا کہ جب معاشرہ تشکیل پا گیا ہے تو معاشرے کے کیا خد و خال ہوں گے، معاشرے میں کس قسم کے احکامات جاری ہوں گے، اس کے احکام و مسائل کیا ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں سب سے پہلی بات جو آیت نمبر 165 کے اندر بیان فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ اشد حب اللہ، اور فرمایا کہ اور لوگوں میں سے کوئی ہے جو غیر اللہ میں سے کچھ شریک بنا لیتے ہیں اور وہ ان سے اللہ کی محبت جیسی محبت کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ سے محبت میں کہیں زیادہ ہیں۔ یعنی کہ کچھ لوگ اللہ کی محبت جس طریقے سے واجب ہے اسی طریقے سے غیر اللہ کی محبت بھی ان کے دل کے اندر موجود ہے، وہ ان کے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں۔ لیکن مومن کے کیا کرائٹیریا ہونا چاہیے؟ مومن کیا کرتا ہے؟ مومن کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ مومن اللہ تعالیٰ سے شدید ترین محبت کرتا ہے، وہ اللہ کے فیصلے کے اوپر کسی کو فیصلے کو آنے ہی نہیں دیتا، وہ اللہ کی بات کے اوپر کسی کی بات کو آنے ہی نہیں دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے اللہ کے لیے کسی کو کوئی چیز دی، کسی کو کوئی چیز دینے سے ہاتھ روکا، کسی اللہ کے لیے کسی سے محبت کی، اللہ کے لیے کسی سے دشمنی رکھی، فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ یعنی کہ ہر چیز کا جو معیار ہے، جو سٹینڈرڈ ہے، وہ اللہ کی محبت ہونی چاہیے، اللہ کے لیے ہر کام کرے، کسی دنیاوی مفاد یا کسی بندے کے پریشر کے اندر آ کے نہ کرے، کوئی بھی کام کرنا اس کے پیچھے نیت جون سی ہے وہ اللہ کی محبت ہونی چاہیے، اس کے پیچھے نیت جون سی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 166 کے اندر ان مشرکین کے بارے میں تذکرہ کیا جو مشرکین غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں لا کے کھڑا کرتے ہیں، ان کی محبت اپنے دل کے اندر بسا لیتے ہیں، جس طرح اللہ کی محبت کو بسانا فرض ہے اس طریقے سے غیر اللہ کی محبت دل میں بساتے ہیں۔ وہ جو غیر اللہ ہیں، وہ جن لوگوں کی وہ لوگ عبادت کرتے ہیں، یعنی جو ان کے شریک ہیں، وہ ان شریکوں کو وہ شریک القیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اپنے مریدوں کے بارے میں بری و ذمہ ہو جائیں گے اور وہ قطع تعلقی کا اعلان کر دیں گے، وہ کہیں کہ ہم تو نہیں ان کو جانتے، ہم نے تو نہیں ان کو عبادت کو حکم دیا۔ اللہ نے فرمایا تبرأ الذین تبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی ان لوگوں سے بالکل بے تعلق ہو جائیں گے جنہوں نے پیروی کی، اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے تو ان کے آپس کے تعلقات بالکل منقطع ہو جائیں گے۔ یعنی آپس میں جو رابطے ہیں، جو مشرکین اللہ کے مقابلے کے اندر لوگوں کو شریک بناتے تھے اللہ تعالیٰ کا، ان کے آپس میں تعلق ختم ہو جائیں گے۔ اس دن کون کس کے کام آئے گا؟ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ماں بیٹے کی کام نہیں آئے گی، بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا، مرد جو ان سے ہے وہ اس کے غلام اس کے کام نہیں آئیں گے، غلام اپنے مالک کے کسی کام نہیں آئے گا، سارے رشتے ناطے ختم ہو جائیں گے۔ ایون کہ عورت جو پریگننسی کے اندر ہوگی
اس کی پریگننسی کے اندر جو اس کے اندر بچہ ہوگا وہ بھی اس کا گر جائے گا اور اس کے ساتھ بھی تعلق ختم ہو جائے گا. اتنا شدت والا دن ہوگا. یہ اتنے شدت والے دن کے عالم کے اندر کون سے لوگ اپنے مریدوں کو یاد رکھیں؟ کوئی یاد نہیں رکھے گا. لہٰذا یہ تمام قسم کے تعلقات یہ صرف اور صرف محض ایک دھوکے کے ہیں. یہ انسان کی سوچ کی ہیں کہ مجھے یہ چیز بچا لے گی, میں فلاں کی بیعت کر لوں گا یہ بچا لے گا, فلاں کے ساتھ جا کے پلو پکڑ لوں گا یہ بچا لے گا. کوئی شخص کل قیامت کے دن کسی کو نہیں بچا سکے گا الا یہ کہ اللہ کی طرف سے کچھ اجازت ہو اور وہ سفارش کرنے کی اختیار رکھتا ہو, یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو کہ اللہ کے حکم سے سفارش کریں گی یا قرآن مجید اللہ کے حکم سے سفارش کرے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چونکہ معاشرتی نظام کا تذکرہ چل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام کے متعلق تذکرہ کیا. اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 168 کے اندر بیان فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اللہ نے فرمایا لوگو کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, زمین کے اوپر بہت ساری چیزیں حلال ہیں طیب ہیں, ان کو کھاؤ پیو عیاشی کرو سکون سے زندگی گزارو. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرنی, شیطان کے بیبی سٹیپس کے اوپر نہیں چلنا, شیطان کے کہے کے پیچھے نہیں لگ جانا. جس چیز کے پیچھے شیطان لگاتا جائے گا اس چیز کے پیچھے نہیں لگنا, بلکہ وہی کام کرنے ہیں جو کتاب و سنت کے اندر موجود ہے. یہ شیطان انسان کو کس طریقے سے اپنے پیچھے لگاتا ہے؟ انسان کی سوچ کے اندر مختلف خیالات ڈال کے کہ یہ بھی کام نہیں کیا جی, یہ بھی کر لیں. کیوں کر لیں جی؟ یہ میری سوچ کہہ رہی ہے. میری سوچ اللہ کے میزان کے اندر کسی قسم کا سٹینڈرڈ نہیں رکھتی. سٹینڈرڈ کیا ہے؟ قرآن و سنت ہے. وہی عمل قابل قبول ہوگا جو قرآن و سنت کے اندر موجود ہے. جو قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے وہ میری سوچ ہے, اور میری سوچ ہو سکتا ہے کہ وہ شیطان کی پیروی کر رہی ہو, لہٰذا اس کی پیروی نہیں کی جائے گی. اور میں انہ لکم عدو مبین, شیطان کی پیروی کیوں نہیں کرنی؟ اور میں وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. اس نے دشمنی کا اعلان پہلے دن سے کر دیا تھا اور اس وقت اس نے قسم کھائی تھی کہ میں قیامت تک آنے والے لوگوں کو بھٹکاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو شیطان کی اس دشمنی سے جو سے وہ باور کیا اور کہہ دیا کہ اس کی پیروی نہیں کرنی, تو لہٰذا اس کے پیچھے نہیں چلنا. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک لوگ پاک ہیں, بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک کے سوا کوئی چیز قبول نہیں فرماتا. اس نے ایمان والوں کو اس چیز کا حکم دیا جس کا اس نے اپنے رسولوں کو دیا, اور میں رسولوں پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو, یقیناً میں اسے جو تم کرتے ہو خوب جاننے والا ہوں. اور فرمایا لوگوں جو ایمان لائے ہو ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ وہ شخص آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتا ہے اس کے کپڑے غبار آلود ہوتے ہیں, مٹی سے بھرے ہوتے ہیں, اس کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں. وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ سے دعا کرتا ہے یا اللہ یہ عطا کر دے, یا اللہ یہ عطا کر دے, یہ عطا کر دے. فرمایا اس کو کیسے عطا ہوگا حالانکہ اس کا کھانا پینا پہننا اوڑھنا بچھونا سب حرام کا ہے. تو یہ جب چیزیں انسان اپنی پوری زندگی کے اندر حرام کو ملوث کر لے گا تو پھر انسان کی عبادت قبول نہیں ہوتی, انسان کی دعاؤں کے اندر قبولیت والے اثرات نہیں آتے, انسان کی باتوں کے اندر اثر نہیں رہتا. تو لہٰذا اپنی زندگی کو حرام چیزوں سے پاک کیجیے بلکہ حلال چیزوں کی طرف لے کے آئیے. اسی طریقے سے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں, اور اللہ کا شکر ادا کرو, اور اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو تو. یعنی کہ جب بھی اللہ کا رزق کھانا ہے تو جو رزق ہم لوگ کھا رہے ہیں وہ کس کا عطا کرتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا عطا کرتا ہے. تو جب اللہ نے رزق دیا ہے تو اس کے عطا کردہ رزق کو کھانے پر اللہ کا شکر بھی ادا کیا جائے. یہ وہ چیز ہے جو اصل کرنے والی ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ حرام چیزوں کی تفصیل کے بارے میں تذکرہ کیا. اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 173 کے اندر بیان فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم. اللہ نے فرمایا ہر چیز کائنات کے اندر حلال ہے, زیادہ تر چیزیں حلال ہیں, بس گنی چنی چیزیں جو سی وہ حرام ہے. وہ کیا حرام ہے؟ انما حرم علیکم المیتۃ, مردہ چیز حرام ہے, والدم خون حرام ہے, ولحم الخنزیر, خنزیر کا گوشت حرام ہے, وما اہل به لغیر اللہ, اور ہر وہ چیز حرام ہے جو غیر اللہ کی طرف منسوب کر دی جائے, جو غیر اللہ کی طرف جس کی ڈائریکشن بنا دی جائے, جو غیر اللہ کی طرف نسبت رکھتی ہو. فرمایا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد, ہاں اگر تم مجبور کر دیے جاؤ
تو پھر کھا سکتے ہو، ان چیزوں کا استعمال کر سکتے ہو، حرام چیزیں بھی پھر حلال ہو جائیں گی مجبوری کنڈیشن کے اندر، لیکن دو شرائط کے ساتھ، ایک تو یہ کہ پیٹ بھر کے نہیں کھانا، اور دوسری شرط یہ کہ اپنے دل کے اندر اس کی کراہت پھر بھی رکھنی کہ یا اللہ میں یہ ہرگز نہ کھاتا اگر مجبور نہ کیا جاتا، اگر میں مجبور نہ ہوتا تو میں کبھی بھی اس چیز کو نہ کھاتا، اور کھا بھی رہا ہوں تو بڑی مجبوری کنڈیشن کے اندر کھا رہا ہوں۔ فرمایا ان اللہ غفور رحیم، اگر یہ چیز ہوگی تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے بارے میں ایک چیز بیان کی کہ اصل مسلمان ہوتا کون ہے، اصل ایمان ہے کیا؟ کیا صرف چیزوں پر ایمان لانا ہے کہ میں نے توحید پر ایمان رکھتا ہوں، میں رسالت پر ایمان رکھتا ہوں، کتابوں پر یقین رکھتا ہوں، آخرت پر یقین رکھتا ہوں، کیا وہ بندہ پکا مومن ہو جائے گا؟ کہ اللہ کے ہاں ایسا مومن درکار ہے؟ کہ اللہ کو ایسا مومن ریکوائرڈ ہے؟ بلکہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو تو وہ مسلمان ریکوائرڈ ہیں جو کہ قوی مومن ہیں اور عملی مسلمان ہیں، پکے عمل کرنے والے مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآت المال على حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاة وآت الزکاة والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ فرمایا یہ نیکی نہیں ہے، ہرگز صرف یہی نیکی نہیں ہے کہ تم اپنا رخ قبلے کی طرف کر لو، تم اب اپنے بس خیالات تصورات کو درست رکھو، صرف یہی نیکی نہیں ہے۔ فرمایا کہ نیکی تو یہ ولیکن البر من آمن باللہ، نیکی تو یہ ہے کہ اللہ پر ایمان رکھنا، والیوم الآخر آخرت کے دن پر ایمان رکھنا، والملائکۃ فرشتوں پر ایمان رکھنا، والکتاب والنبیین سابقہ کتابوں کے اوپر ایمان رکھنا، الہامی کتابوں پر اور نبیوں کے اوپر ایمان رکھنا، ختم نبوت کا یقین رکھنا۔ یہ رکھنے کے بعد اصل اب بات ہے عمل کی، پہلے تو بات کی نظریاتی باتوں کی کہ یعنی 4-5 نظریات ہیں، ان کے اوپر یقین مومن کا ہوگا، اس کے بعد عمل کی باری ہے۔ فرمایا وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، تمہارے رزق کو کہاں پر خرچ کیا جائے گا، تمہارا مال کہاں پہ خرچ ہوگا؟ فرمایا تمہارے مال کو خرچ کرنے کے لیے جو اللہ نے مصاری بیان کیا وہ یہ ہے ذوی القربى، تمہارے قرابہ دار ہیں، قریبی لوگ ہیں، والمساکین مسکین لوگ ہیں، والیتامى یتیم لوگ ہیں جو تمہارے مال کے حقدار ہیں۔ پھر فرمایا کہ راستے کے مسافر ہیں، راستے میں چلنے والے مجبور لوگ ہیں جو سفر کے اندر مجبور ہو جاتے ہیں، وفی الرقاب اور وہ لوگ جو کہ مقروض ہو چکے ہیں، یا پھر وہ لوگ جو کہ قید و بند کی صعوبتوں کے اندر ہیں، ان کو آزاد کروانے کے لیے اللہ تم اپنے زکوٰۃ کے مال میں سے یا صدقات میں سے ان کے اوپر خرچ کر کے ان کو آزاد کروا سکتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا کلیئرلی بیان فرمایا۔ اور پھر فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، یہ تو ہے مالی معاشرتی سسٹم، فائنینشلی سسٹم۔ اب ہے وہ بات جو کہ عمل کی طرف آئے گی، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، تم نے خود کیا کرنا ہے پرسنلی طور پہ؟ فرمایا نماز کو قائم کرنا ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے، تم نے کلچر کا خیال رکھنا ہے، تم نے معاشرے کا خیال رکھنا ہے، معاشرے کے اندر رہنا ہے۔ وآت الزکاۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہے، سال بعد اپنے مال کے اندر سے ایک خاص حصہ اللہ تعالیٰ کا نکالنا ہے تاکہ تمہارے دل کے اندر مال کی محبت جو سی ہے وہ جم نہ جائے بلکہ نکل جائے۔ فرمایا والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور جو وعدہ کرو تو وعدے کو پورا کرنے، وعدوں کو پورا کرنا ہے، تم نے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرنی۔ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، ہر مشکل حالت کے اندر تم نے صبر کرنا ہے۔ جب یہ سارے کام پچھلے کرتے جاؤ گے تو آٹومیٹکلی مشکلات تمہارا مقدر بنے گی، کیونکہ یہ دنیا جو سی ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو قید خانے کے اندر کبھی سکون نہیں ہوتا، ہمیشہ مشکلات آتی ہیں، تکالیف آتی ہیں۔ تو تکالیف جب بھی آئیں گی تو تم نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ پھر فرمایا کہ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا ساری چیزوں کو، واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ تو اصل میں تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے قیام امن کے لیے کچھ اقدام کا تذکرہ کیا کہ معاشرے کے اندر امن کس طریقے سے قائم ہوگا۔ اس کی ایک سب سے بڑی چیز جو اللہ تعالیٰ نے اصول بیان کیا وہ ہے قصاص، بدلہ، ریونج۔ کسی ایک چیز نے، کسی نے ایک ظلم کیا ہے تو اس کے جواب کے اندر اتنا ہی ظلم کیا جائے، کسی نے کسی کا قتل کیا تو اس کے جواب کے اندر اتنا اسی کا ہی قتل کیا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول طے کر دیا۔ جب یہ اصول کو تم پورا کرو گے، اس حد کو پورا کرو گے تو آٹومیٹکلی معاشرے کے اندر جو کرائم ریٹ ہے وہ ڈاؤن ہوتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 178 کے اندر بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اے ایمان والو
تم پر مقتولوں میں بدلہ لینا لکھ دیا گیا، یعنی جو بندہ قتل کر دیا گیا اس کے مقتول جو قاتل بندہ ہے اس کا قتل کرنا واجب ہے تمہارے پر. اور وہ کون کرے گا قتل؟ وہ وقت کی عدالت کرے گی. کسی عام بندے کو اختیار نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ میں جا رہا ہوں، میں نے جا کے دیکھا کہ ایک بندے نے دوسرے بندے کا قتل کر دیا تو جو قاتل ہے میں اس کو پکڑے خود مار دوں. مجھے اختیار شریعت نے نہیں دیا، آپ کو اختیار نہیں دیا. یہ کس کو اختیار دیا ہے؟ یہ وقت کی حکومت کو اختیار دیا ہے، یہ وقت کی عدالت کو اختیار دیا ہے کہ وہ ان کو پکڑے اور ان کو پکڑ کے کیفر کردار تک پہنچائیں. تو یہ ایک وہ اصول ہے جس کی وجہ سے کرائم ریٹ ڈاؤن ہو جائے گا. جب زنا عام ہو رہا ہوگا تو زنا کے بدلے کے اندر تم ان کے حد کے لیے تم معاشرے کے اندر ان لوگوں کو پکڑو جنہوں نے زنا کی ہے، ان کو پکڑ کے ریپ کیسز کرنے والے لوگوں کو، ریپس کو پکڑو اور معاشرے کے اندر درمیان میں چوک میں لا کے ان کو کوڑے لگاؤ، ان کو 100 کوڑے لگاؤ، ان کو سنسار کرو. دیکھتے ہیں کس طریقے سے کرائم ریٹ نیچے نہیں ہے. کرائم ریٹ آٹومیٹکلی نیچے آتا جائے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کافر کے قتل کے اوپر مسلمان سے قصاص نہیں لکھا کہ جب مسلمان کسی کافر کا قتل کر دے گا تو اس کافر کے قتل کے بدلے کے اندر مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ زبردست جان بوجھ کے قتل ہو یا پھر غلطی سے قتل ہو. ہاں اس پہ تعزیر ضرور لگے گی، اس پہ جرمانہ ضرور لگے گا، اس کو دوسری سزائیں ضرور دیں گے، لیکن اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک اور بات، ایک اور اصول یہ رکھا کہ اگر قتل کرنے والا شخص کسی بندے کا قتل کر دیتا ہے، اگر کوئی شخص دوسرے شخص کا قتل کر دیتا ہے تو جو شخص قتل ہوا ہے اس کے لواحقین، اس کے گھر والے مقتول جو قاتل ہے اس سے جا کر کہیں کہ بھئی ہم تمہارا قتل معاف کر دیتے ہیں لیکن اس کے بدلے کے اندر ہمیں اتنے پیسے دے دو. تو یہ دیت لینا ٹھیک ہے، یہ جائز ہے، دیت لے کے قتل معاف کیا جا سکتا ہے. لیکن اللہ تعالی نے فرمایا کہ تمہارے لیے خیر کس معاملے کے اندر ہے؟ وہ قتل کے اندر ہے، یعنی قصاص کے اندر خیر رکھیے تمہارے لیے. فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. آیت نمبر 179 کے اندر اللہ نے بیان فرمایا کہ تمہارے لیے اسی میں بہتری ہے کہ تم قصاص لو، تم بدلہ لو، اس پیسے کو چھوڑ دو، چھوڑ کر تم قصاص لو، بدلہ لو. جس نے قتل کیا ہے اس کو بھی قتل کرواؤ معاشرے کے اندر، تاکہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشانہ بنے کہ کسی کو بلا وجہ قتل نہیں کرنا، کسی پر ظلم نہیں کرنا، کسی پر ریپ نہیں کرنا، کسی کی چوری نہیں کرنی، کسی پر زیادتی نہیں کرنی. یہ سارے کے سارے معاملات اللہ تعالیٰ نے اس لیے لکھے. آگے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے کسی حد کا نافذ کرنا اللہ عز و جل کی زمین کے اوپر 40 رات بارش برسنے سے زیادہ بہتر ہے. یعنی 40 راتیں اگر بارش برستی رہے تھوڑی تھوڑی کر کے تو کتنی ہریالی ہو جائے گی ہر جگہ پر، کتنی خیر ہو جائے گی ہر جگہ پر. فرمایا اس سے بہتر ہے کہ تم کسی اللہ کی زمین کے اوپر کسی حد کو نافذ کر دو، کسی نے کوئی ظلم کیا اس کا بدلہ اس کو دلواؤ، انصاف کا میدان قائم کرو، یہ زیادہ بہتر ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے روزوں کے متعلق کچھ احکامات بیان فرمایا، رمضان کے روزوں کے متعلق کچھ احکامات بیان فرمایا کہ آیت نمبر 183 کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہارے پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ صرف تمہارے پہ نہیں فرض کیے گئے بلکہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون. مقصد جو روزوں کو فرض کرنے کا وہ صرف تقوی کا حصول ہے، تقوی اختیار کر دو، صرف اس مقصد کے لیے روزے فرض کیے گئے ہیں. روزے میں کیا ہوتا ہے؟ ایک مخصوص ٹائم پیریڈ کے لیے بائیکاٹ ہوتا ہے نا ہر چیزوں کا. جو چیزیں اللہ نے نارمل ڈیز میں حلال رکھی ہوئی ہیں ان کو بھی بعض کو حرام قرار دے دیا جاتا ہے روزے کے اندر، اور کہا جاتا ہے کہ اب اس ٹائم پیریڈ کے اندر تم نے ان حلال کردہ چیزوں کی طرف بھی نہیں جانا، تاکہ مسلمان کی ٹریننگ ہو سکے کہ کس طریقے سے حرام چیزوں سے بچا جائے گا. جب حلال چیزوں سے انسان بچ رہا ہوگا تو آٹومیٹکلی حرام چیزیں اس سے چھوٹتی جائیں گی. یہ اللہ تعالیٰ نے اصول رکھا ہے، روزوں کے فوائد رکھے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے متعلق قرآن مجید کے متعلق بیان فرمایا آیت نمبر 185 کے اندر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. فرمایا یہ رمضان کا مہینہ، اس کے اندر ہم نے قرآن کو نازل کیا، یہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے. فرمایا قرآن جو ہے یہ ھدی للناس ہے، لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. پہلے پارے کے اندر ہم نے پڑھا ھدی للمتقین، اللہ نے اب دوسرے پارے کی آیت کے اندر بیان فرمایا ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے.
فرمایا والفرقان، اور یہ فرقان بھی حق و باطل میں تمیز کرنے والی بھی چیز بھی ہے. فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، جو کوئی رمضان کے مہینے کو پائے فلیصم، پس چاہیے کہ اس کو وہ روزے رکھے. رمضان کا مہینہ آئے تو روزے رکھنا ہر بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. پھر فرمایا کہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور ہاں ایک چیز اللہ نے آسانی رکھی، وہ یہ کہ اگر تم سفر کے اندر ہو یا پھر تم بیمار ہو گئی ہو، ایسی بیماری ہے جس طرح ڈائبٹیز ہے یا پھر کینسر ہے، یا اس طرح کوئی بیماری جس کے اندر انسان فاسٹنگ نہیں کر سکتا، روزے نہیں رکھ سکتا، یا انسان سفر کے اوپر ہے، سفر مشکل ہے نہیں رکھ سکتا، تو فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، نہ رکھو. فائدہ تم من ایام اخر، تم اس کے بعد کے دنوں کے اندر کے بھی روزے رکھ لینا. یعنی رمضان گزر جانے کے بعد جو پورا سال کا ٹائم پیریڈ ہے اس کے اندر تم روزے رکھ کے اس کو کمپلیٹ کر لو. اتنا آسانی والا معاملہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کیا. کہیں پر سختی نہیں دین کے اندر کی. راستے چھوڑے ہیں کہ یہ نہیں کر سکتے، چلو یہ کر لو، لیکن کرنا ضرور ہے. معافی نہیں ہو سکتی، کرنا ضرور ہے، لیکن کس طریقے سے کرنا ہے اللہ نے اس کے اندر مختلف مراحل رکھ دی، مختلف آسانیاں رکھ دی اللہ تعالیٰ نے. آگے اللہ تعالیٰ نے روزے دار کے متعلق ایک بڑی اہم بات جو روزے دار کے متعلق ہے وہ یہ کہ روزے دار کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. روزے کی حالت کے اندر مومن کو چاہیے کہ ہر وقت دعا کی کنڈیشن کے اندر رہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا رہے، التجائیں کرتا رہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزے دار کی دعا افطار کے وقت رد ہوتی نہیں ہے. افطاری کا ٹائم ہو تو روزے دار کو چاہیے کہ بس بیٹھ جائے اور اللہ سے دعائیں مانگتا جائے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ یہ عطا کر دے، وہ عطا کر دے، یا اللہ یہ حال پہ رحم کر دے، یا اللہ یہ ہو گیا یہ کر دے، یا اللہ یہ ہو گیا میں کیا کروں. اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ کبھی بھی اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی کرم نوازی ہے بندہ مومن کے اوپر. آگے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 186 کے اندر اس بات کو کلیئرلی بیان کر دیا کہ جو بھی انسان کسی بھی لمحے کسی بھی جگہ پر بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کو پکارے گا، اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو سنے گا، جواب دے گا، اور اس کے آگے جو ہے اس کی دعا کو قبول بھی فرمائے گا. ہمارے ایک غلط قسم کی عقائد پائے جاتے ہیں، غلط قسم کے نظریات پائے جاتے ہیں، غلط قسم کی سوچ پائی جاتی ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ ہماری ڈائریکٹ سنتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سن نہیں سکتا، یا اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا. تو ہم وسیلے تلاش کرتے ہیں، کبھی کسی فلاں بزرگ کا وسیلہ تلاش کیا، ان سے کہتے ہیں کہ جی ان کے آگے جا کے دعا کرتے ہیں کہ جی ہماری یہ دعا قبول ہو جائے، ہماری یہ دعا قبول ہو جائے. وہ ان کا نظر یہ سوچ یہ ہوتی ہے کہ یہ آگے اللہ تعالیٰ سے کہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے. حالانکہ ایسے نظریات بالکل قرآن و سنت کی مخالفت کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ نے آیت 186 کے اندر بیان فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں کہ اللہ میری پکار کو سنتا ہے کہ نہیں سنتا، اللہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا، فرمایا عنی فإنی قریب، اے لوگو یاد رکھو میں تمہارے قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والے کی بات کا جواب دیتا ہوں جب مجھے پکارتا ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تو لہٰذا لازم یہ بات پکڑ لو کہ وہ میری بات کو مانے اور مجھے پر ایمان لائیں تاکہ وہ سیدھے راستے کے اوپر آ جائیں، ہدایت کے راستے کے اوپر آ جائیں، رشد کو پا لیں. اللہ نے تو کلیئرلی کہہ دیا میں تو جواب کو میں تو سوال کو سنتا ہوں، میں تو دعاؤں کو سنتا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں، اور ہمارے معاشرے میں یہ سوچ پائی جاتی کہ اللہ ہماری دعاؤں کو سنتا نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک. آگے اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد رشوت کے متعلق کچھ احکامات کو نازل کیا. سب سے پہلی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ رشوت دینے والے اور لینے والے پر لعنت فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب یہ حدیث سنن ترمذی کی حدیث ہے اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح سند کے ساتھ قرار دیا. یہ سود حرام کیوں ہے؟ یہ اصل میں معاشرے کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے والا ہے، یہ معاشرے کی اقدار کو کھوکھلا کرنے والا ہے، آپس کی اخلاقیات کے ماحول کو خراب کرنے والا ہے، یہ لوگوں کے تعلقات کو نچوڑ دینے والا ہے، لوگوں کے نفس کو نچوڑ دینے والا ہے. یہ ایسا عمل ہے جس سے تمام قسم کی اقدار تباہ ہو جاتی ہیں، یہ معاشرے کو تباہ و بربادی کی طرف لے جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا. اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 188 کے اندر بیان فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ اور نہ انہیں حاکموں کی طرف لے جاؤ تاکہ لوگوں کے مالوں میں سے ایک حصہ گناہ کے ساتھ کھا جاؤ حالانکہ تم جانتے ہو. اللہ نے پیچھے روزوں کا تذکرہ کر رہے ہیں اور آگے اللہ تعالیٰ حرام طریقے سے لوگوں کے مالوں کو کھانے کا تذکرہ کر رہے ہیں. روزے کی حالت کے اندر انسان کے اوپر حلال کردہ چیزیں بھی کچھ حرام ہو جاتی ہیں.
ایک مخصوص ٹائم پیریڈ کے لیے. جب حلال کردہ چیزیں بھی اللہ کے حکم پر وہ چیزیں ایک مخصوص ٹائم پیریڈ کے لیے حرام ہو جاتی ہیں، تو جو چیزیں ویسے ہی حرام ہے، وہ نارمل ڈیز میں بھی حرام ہے، تو وہ تو ویسے ہی چھوڑنا جو ان سے نا مومن کے اوپر فرض ہے. یہ ابدی قسم کی جو سی حرام چیزیں ان کو بھی ابدی طور پہ چھوڑنا جو سب مومن کے اوپر فرض ہے. یہ روزے فرض ہی اسی لیے کیے گئے تاکہ انسان باقی دنیا کے معاملات کے اندر روزمرہ روٹین کے اندر اللہ کا تقوی اختیار کر لے، پرہیزگاری اختیار کر لے، اللہ کی یاد اپنے دل کے اندر رکھے کہ اللہ میرے دل کے حالات کو جانتا ہے، اللہ سارا کچھ دیکھ رہا ہے، تو میں اللہ کے سامنے کس طریقے سے کر سکتا ہوں، مجھے شرم آئے گی. یہ کیفیت ڈیولپ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض کیا. اسی لیے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تم پہ روزے فرض کیے گئے اسی طریقے تم سے پہلے لوگوں پہ بھی فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کر لو، اللہ کی پرہیزگاری اختیار کر لو، اللہ کا ذکر اپنے دل کے اندر رکھو، اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر رکھو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہاد کے متعلق کچھ احکامات نازل کیے. جہاد کا مطلب یہ ہے کہ انسان جد و جہد کرے، کوششیں کرے، دین کی سربلندی کے لیے کوششیں کرے، دین کو سربلند کرنے کے لیے کرے، دین کو تخت پر نافذ کروانے کے لیے کوششیں کرے. یہ کوششیں کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دی. اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 190 کے درمیان فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں اور زیادتی مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. فرمایا جہاد کرنے لیکن زیادتی نہیں کرنی کسی کے اوپر. جہاد دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرنی ہے. اس چکر کے اندر آ کر کسی پہ ظلم و زیادتی کے پہاڑ نہیں توڑنے، کسی پر ناانصافی نہیں کرنی، تلوار کے زور پہ کسی کو ایمان قبول نہیں کروانا، بلکہ اس کو دین کی تعلیمات اس تک پہنچانی ہے اور اسے کہنا ہے کہ ایمان قبول کرتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر جنگ کرو میرے سے، کیونکہ وہ اللہ کی زمین کے اوپر رہ رہے ہو، اللہ کا نام ہی نہیں تم لیتے، توحید کا اقرار نہیں کرتے اور توحید والے کے جو ان سے زمین کے اوپر رہ رہے. پھر یا تو ٹیکس دو، نہیں دیتے تو ایمان قبول کرو، نہیں دیتے نہیں کرتے تو پھر جاؤ جنگ کرو ہمارے سے. یہ طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے. پھر آگے جہاد کا اصل مقصد بیان کیا کہ جہاد کب ہوگا، کب تک ہوگا، آخر کس وجہ سے ہوگا. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. فرمایا کہ ان کے ساتھ جہاد کرو یہاں تک کہ کوئی بھی فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ تعالیٰ کا غالب آ جائے. جہاد کا اصل مقصد دین کو غالب کرنا ہے، دین کو نافذ کرنا ہے اور ہر طرف اللہ تعالیٰ کی توحید کا پرچار کرنا ہے. جہاد کے اس کے علاوہ اور کوئی مقصد اللہ تعالیٰ نے نہیں بیان کیا. سب سے بڑی وجہ جہاد کی ہے کہ دین کو نافذ کرنا اور فتنے کو ختم کرنا. فتنہ کیا ہے؟ دین کے علاوہ، اسلام کے علاوہ باقی جتنی چیزیں ہیں اس دنیا کے اندر وہ ساری فتنے ہیں. جتنے مذاہب ہیں وہ سارے فتنے ہیں، جتنی سوچ ہیں، جتنے افکار ہیں، جتنے فلسفے ہیں، جتنے جو سے نا وہ تھاٹس ہیں، ساری کے ساری فتنہ ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اسلام کے مقابلے کے اندر آ رہی ہیں، اسلام کے اگینسٹ آ رہی ہیں، اسلام کو کمپیئر کرنے کے لیے آ رہی ہیں، اسلام کے ساتھ کمپیریزن کرنے کے لیے آ رہی ہیں. تو لہذا فتنہ ان کے اندر جب جاؤ گے فتنے کے اندر پڑ جاؤ گے اور ان کو ختم کرنا اور اسلام کو نافذ کرنا یہ اصل میں جہاد کا مقصد ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمام لوگوں سے جہاد کروں یہاں تک کہ وہ اس بات کی شہادت دے دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں. پھر جب وہ یہ کام کر لیں تو انہوں نے اپنے خون اور اپنے اموال مجھ سے محفوظ کر لیے مگر اسلام کے حق کے ساتھ، اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ. یعنی کہ کسی بندے سے جہاد کرنا ہے، کسی قوم سے جہاد کرنا ہے تو کب تک ہوگا؟ جب تک وہ قولوا لا الہ الا اللہ یہ نہ کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اور جب تک اس بات کا اقرار نہ کرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں، اس بات کا اقرار نہ کرے، نماز کو قائم نہ کر لے، زکوٰۃ کو ادا نہ کر لے، اور یہ کام جب تک نہ کر لے تب تک اس کے ساتھ جہاد کرنا فرض ہے. جب وہ ان چیزوں کا اقرار کر رہا ہے، ان چیزوں پر عمل پیرا ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، اس کو چھوڑ دیں. اس سے جہاد کرنا مومن کے اختیار میں نہیں رہا. پھر جہاد ختم ادھر، کیونکہ اصل مقصد تھا فتنے کو ختم کرنا. اس نے فتنے کو چھوڑ کے اسلام کو اپنا لیا، دیٹس اٹ. جہاد کا مقصد مکمل. جہاد کا مقصد قطعاً قتل و غارت کرنا نہیں ہے بلکہ امن کا قیام کرنا ہے. اسلام امن کا پرچار کرتا ہے، تو اسلام کو نافذ کرنا یعنی امن کا پرچار کرنا ہی جہاد کا اصل مقصد ہے.
آگے اللہ تعالیٰ نے صدقات و خیرات کے متعلق حکم دیا۔ یہ صدقات و خیرات اصل میں ہوتے کیا ہیں؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ زکوٰۃ علاقے کے امیر لوگوں سے لے کر غریبوں میں تقسیم کرنا، یعنی کہ مال کسی ایک ہاتھ کے اندر اکٹھا نہ رہے بلکہ روانگی کے اندر چلتا رہے، روپیہ پیسہ اکٹھا نہ ہو جائے ایک جگہ پر بلکہ چلتا رہے، پوری سوسائٹی کے اندر گردش کرے۔ جب وہ اس طریقے سے سرکولیٹ کرے گا پیسہ تو آٹومیٹکلی غربت کا لیول، پاورٹی لیول نیچے آتا جائے گا اور غربت کی ریشو ڈاؤن ہوتی جائے گی اور معاشرے کے اندر امن بھی قائم ہوگا، کرائم ریٹ بھی نیچے آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ آیت نمبر 195 وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کے اندر نہ ڈالو، وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور احسان والا معاملہ کرو، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں ڈالنے سے منع قرار دیا۔ ہاتھوں کو ہلاکت میں ڈالنے سے مراد کیا ہے؟ ایک صحابی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جنگ کے اندر ایک مسلمان جو ان سے ہے وہ نوجوان تھا اور وہ کافروں کی صف کے اندر دوڑ گیا اکیلا ہی اور جا کے ان سے لڑنا شروع کر دیا اور کافروں نے مار دیا، اور صحابہ نے دیکھے کہا کہ اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا ہے، جان بوجھ کے ہلاکت میں ڈالا ہے، یہ تو ہلاک ہو گیا ہے، تو لہٰذا یہ تو جائز نہیں ہے، تو حرام معتبر ہے۔ جب اس بات کا علم سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوا تو انہوں نے کہا کہ لوگوں تم اس آیت سے غلط استدلال کرتے ہو، غلط مطلب لیتے ہو، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو ان انصاری صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی، ان انصاری لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے عروج دینا شروع کیا، ہجرت ہوئی، اور اس کے بعد انصاری صحابہ نے اپنا مال مہاجرین کو سونپا، آدھا آدھا مال دیا اور اس کے ساتھ ان کو شراکت داری اختیار کی ان کے ساتھ، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کو بھی تھوڑی ترقی دی اور وہ بھی مال کے اندر ذرا اسٹرانگ ہوئے، اسلام کو قوت ملنا شروع ہوئی۔ تو انصار جنہوں نے مال خرچ کیا تھا ان کا مالی کافی نقصان ہوا تھا، وہ مالی لحاظ سے کافی ڈاؤن ہو گئے تھے، تو لہٰذا ہم میں سے کچھ انصاری صحابہ نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اب جو سے خرچ کرنے سے گریز کریں اور اپنے مال کے پر فوکس کریں، اپنے بزنس پہ فوکس کریں تاکہ اپنا مال درست کر لیں، اپنے نقصان کو پورا کر لیں۔ تو صحابی بیان کرتے ہیں کہ جب ہم میں سے کچھ صحابی نے یہ بات کی تو جن صحابہ نے یہ بات کی ان کی اس بات کے رد کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی کہ مال خرچ کرنے سے باز آنے کے بارے میں جو تم سوچ رہے ہو کہ ہم مال اب خرچ نہ کریں، یہ چیز تمہارے لیے درست نہیں ہے، یہ ہلاکت میں ڈال رہے تم اپنے ہاتھ، بلکہ اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرو۔ مال کو خرچ کرنا دو طریقے سے ہوتا ہے، دو قسم کا مال خرچ کرنا ہے، ایک فرض ہے اور ایک نفل ہے۔ فرض مال خرچ کرنا وہ ہے جو کہ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ سال بعد ہی جا کر دینی ہے، اور زکوٰۃ جو دینی جائے، جو زکوٰۃ دینا جو فرض ہے وہ 85 گرام 85 گرام گولڈ کے اوپر فرض ہوگی، جو کہ پورا سال پڑا رہے گا، اگر اتنا گولڈ تو اس پہ جا کر 2.5% فرض ہوگی۔ اور نفلی خیرات کون سی ہے؟ جو کہ صدقہ خیرات وغیرہ کرتے رہتے ہیں، نارمل ڈیز کے اندر اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی اس پہ پابندی نہیں لگائے گی کہ اتنا مال خرچ کرنا ہے تو اتنا نہیں کرنا ہے، کم از کم اتنا کرنا ہے، زیادہ زیادہ اتنا کرنا ہے، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، بس اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنا۔ تو یہ دو قسم کی خیرات ہیں۔ تو آئیے قرآن کو دیکھتے ہیں کہ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے کہ کون سے مال کو جا کے آپ خرچ کریں گے۔ اب انسان کا مال ہے، میرے پاس پیسے ہیں، میں کہ سارے پیسے خرچ کر دوں؟ ہرگز نہیں۔ اللہ نے ایک اصول دیا، وہ اصول کیا دیا؟ آیت نمبر 219 کے اندر 219 کے اندر بیان فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں لوگ کہ خرچ کیا کریں اللہ کے راستے میں، فرمایا قُلِ الْعَفْوَ، حکم یہ دیا کہ جو ایک لمٹ سے بڑا ہوا ہے اس کو خرچ کرو، جو زیادہ مال ہے اس کو خرچ کرو، جس چیز کے اندر زیادتی ہے اس کو خرچ کرو اللہ کے راستے کے اندر۔ فرمایا کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو اللہ تعالیٰ کی آیات کے اندر، قرآن مجید کے اندر۔ یہ عفو سے مراد کیا ہوتا ہے؟ آپ اپنی ذرا وارڈروب کھولیں، کیبنٹ کھولیں ذرا، اس کے اندر کو 8-10 سوٹ پڑے ہیں، اس میں دیکھیں کون سا سوٹ ہے جو مجھے پہنے ہوئے 2-3 مہینے گزر گئے، جس سوٹ کو پہنے 2-3 مہینے گزرے ہیں اس کو پہنے ہی نہیں ہے، جس ساکس کو پہنے اس طرح اتنا عرصہ گزر گیا، جن جوتوں کو پہنے اتنا عرصہ گزر گیا، اس کو نکالیں، اٹھا کے کسی کو ڈونیٹ کر دیں۔ یہ ہے قُلِ الْعَفْوَ کے اندر آنا۔ کھانا کھا لیا ہے
اب فریج کے اندر رکھ لیا اگر تو اگلے ٹائم کے لیے اسٹور کر کے رکھا تو ٹھیک ہے، اگر وہ بھی کھا لیا پھر اس سے آگے سالن اتنا سالن بچتا جا رہا ہے، اتنا بچتا جا رہا ہے، اور وہ رکھتے جا رہے ہیں کتنے دن پڑا جاتا ہے، یہ زیادتی ہے۔ جو ایکسٹرا ہو گیا اس کو آگے دے دیں۔ اب اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ایکسٹرا مال ہے اس کو اپنے پاس رکھنا حرام ہے۔ کچھ کمیونسٹ مسلمانوں نے اس طریقے کا رویہ اختیار کیا، انہوں نے کہا کہ جو ایک حد سے بڑا وہ مال ہے، جو زیادہ مال ہے، وہ اپنے پاس رکھنا حرام ہے، حالانکہ یہ نظریہ بالکل غلط ہے۔ لمٹ سے بڑا مال اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اگر آپ زکوٰۃ کو فرض زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، اگر جو ان سے ہے وہ لمٹ سے بڑا وہ مال آپ خرچ کرتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے، نہیں خرچ کرتے تو کوئی اس میں قباحت نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حج و عمرہ کے متعلق کچھ احکامات وغیرہ بیان کیے۔ آیت نمبر 196 کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو۔ یہ حج اور عمرہ کیا ہے؟ یہ انسان کی مال کا بھی اس میں مال کا بھی استعمال ہوتا ہے، انسان کی جان کا بھی استعمال ہوتا ہے، انسان کے وقت کا بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور عمرے اور حج کے اندر اللہ تعالیٰ کے گھر یعنی بیت اللہ کی زیارت ہوتی ہے، بیت اللہ کا طواف ہوتا ہے، اور کچھ اس کی ایک مخصوص قسم کی عبادات ہیں جو وہاں پر کی جاتی ہے مخصوص طریقوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرے کے متعلق کچھ احکامات کے اندر بیان فرمایا کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو حج اور عمرہ کرتے ہوئے آپ نے نہیں کرنی۔ اس میں سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 197 کے اندر بیان فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ اللہ نے فرمایا حج چند مہینے کا ہے جو کہ معلوم ہے، یعنی گنے چنے ایام ہیں جن کے اندر حج کیا جاتا ہے، ہر مہینے کے اندر حج نہیں ہو رہا ہوتا، حج کے ایام مخصوص ہیں۔ فرمایا پھر جو ان میں حج فرض کرے تو حج کے دوران نہ تو شہوانی فعل کرے اور نہ کوئی نافرمانی اور نہ کوئی جھگڑا کرے، یہ تین قسم کے کام نہیں کرنے۔ نہ تو حج اور عمرے کے درمیان کسی قسم کی زیادتی کرنی ہے کسی کے اوپر، نہ کسی کو مارنا ہے، نہ کوئی گالی دینی ہے، اور نہ ہی کسی سے لڑنا ہے، اور نہ ہی کسی پہ زیادتی کرنی ہے، اور نہ ہی اپنی سیکشول ڈیزائر کو پورا کرنا ہے۔ سیکشول ڈیزائر کو پورا کرنا دو طریقوں سے، ایک حرام اور ایک حلال۔ حرام طریقہ یہ آپ زنا کریں، یہ بھی تو ویسے ہی حرام ہے، اور حلال طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی وائف کے ساتھ یا آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ انٹرکورس کریں، یہ بھی چیز عمرے اور حج کے یعنی طواف کی کیفیت کے اندر حرام ہے۔ فرمایا یہ چیز نہیں کرنی، اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ اور تم نیکی میں سے جو بھی کرو گے اللہ اسے جان لے گا، اور زیادہ راہ لے لو، بے شک زیادہ راہ کی سب سے بہترین خوبی سوال سے بچنا ہے۔ یعنی جب حج اور عمرے کے لیے جانا ہے تو اس کے لیے کچھ مال ساتھ لے کے جاؤ، وہاں پر ایکسپینس کرنا ہے آپ نے، مہینہ یا کچھ ایام وہاں پہ رہنے ہیں، کوئی 10 15 20 40 دن وہاں پر اگر آپ نے رہنا ہے تو رہنے کے لیے آپ کو کچھ مالی ضرورت ہے، آپ کو پیسے چاہیے، وہ پیسے آپ گھر سے ساتھ لے کے جائیں۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، تم زیادہ راہ کو ساتھ لے کے جاؤ، اور بہترین زیادہ راہ یہ ہے کہ تم وہاں پر جا کے سوال کرنے سے بچو۔ یہاں پر آج کل لوگوں کا رویہ یہ بنا ہوا ہے نا کہ یہاں سے حج اور عمرے کے ایک مرتبہ پیسے اکٹھے کر کے لے جاتے ہیں، بس وہاں پہنچنے تک کے پیسے لے کے جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے پھر سوال کرتے ہیں، لوگوں سامنے فقیروں کی طرح ہاتھ پھیلائے ہوتے ہیں، میں نے واپسی جانا، مجھے ٹکٹ کے پیسے دے دو، تو اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں، یہ شریعت کے اندر منع ہے۔ اس حج اور عمرے کا کیا فائدہ جو قرآن کی مخالفت کر کے کیا جائے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فرمایا وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو اللہ سے ڈرو، عقل سے کام لو۔ کون سے حج کرتے عمرے پھر حج عمرے کرتے پھر رہے ہو جو جا کے لوگوں سے سوال کر رہے ہو؟ یہاں سے حج اور عمرے کی نیت سے جاتے ہیں اور جا کر حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے لوگوں کو دھکے دے رہے ہوتے ہیں، لڑائی کر رہے ہوتے ہیں۔ حجر اسود کو بوسہ دینا سنت عمل ہے، اور لوگوں کے ساتھ جھگڑا نہ کرنا فرض ہے وہاں پر۔ یہ فرض کو چھوڑ کے تو نفل کو پورا کرنے چلے، سنت کو پورا کرنے چلے۔ ایسی سنت کے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں جو فرض کو چھوڑ کے کی جائے، لہٰذا ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ایک پورے سسٹم کے متعلق ڈسکشن کی کہ اسلام ایک پورا پیکیج ہے، یہ کوئی 2 4 عبادات کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ پورا ایک ہول پیکیج ہے۔ یہ اس کے سارے کو پورا کا پورا ہی اپنانا ہے، اس میں چند اپنی مرضی کی چیزوں کو نہیں لینا، اسلام کو بوفے سسٹم کے طور پہ نہیں لینا، جو دل چاہا وہ لے لیا، جو نہیں دل چاہا چھوڑ دیا۔ جو چیزیں اچھی لگ رہی ہیں وہ لیتے ہیں، کہ 4 شادیاں اچھی لگتی ہیں وہ کر لی، جی قرآن نے حکم دیا ہے، سنت ہے یہ تو لہذا کرنی چاہیے تو وہ کر لی۔ نماز پڑھنا قرآن نے فرض کیا وہ نہیں پڑھنی، کیوں جی؟ جو چیز میں اچھی لگ رہی وہ لے رہے ہیں، جو نہیں اچھی لگ رہی وہ چھوڑ رہے ہیں۔
یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 208 کے اندر بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. فرمایا لوگوں جو ایمان لائے ہو ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ طریقہ کار نہیں کرنا ہے کہ تم اسلام میں کچھ چیزوں کو لے لو کچھ چیزوں کو چھوڑ دو، بفے سسٹم نہیں بنانا بلکہ پورا پیکج لینا ہے. پھر فرمایا کہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کے پیچھے نہیں چلنا ہے. شیطان جو جو چیزیں کہتا جا رہا ہے اس کے پیچھے نہیں چلتے جانا. ہر پٹی شیطان کی نہیں پڑواتے جانا اپنے اوپر، شیطان کی ہر پٹی کے پیچھے نہیں چلتے جانا. انہ لکم عدو مبین، کیوں؟ کیونکہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. اس کی دشمنی ہر جگہ پر ہے، پھر بھی تم اس کے پیچھے چلتے ہو، پھر بھی اس کے کہا کو مانتے ہو، پھر بھی اس کی باتوں کے پیچھے لگتے ہو. نام تو اسلام کا لیتے ہیں، نام تو اسلام کا ہے، بظاہر تو مسلمان ہیں، لیکن سارا کا سارا کلچر کس کا فالو کرنا ہے؟ جا کر رشیا کا فالو کرنا ہے یا امریکہ کا یا انڈیا کا فالو کرنا ہے؟ رسومات کن کی کرنی ہے؟ وہی ساری انڈین رسومات ہے، ہندوانہ رسومات کو پورا کرنا ہے مسلمان، لیکن عبادات کے طریقہ کار انہی کو اپنانے ہیں مسلمان، لیکن صدقہ کرنے کا طریقہ کار یہودیوں والا اپنانا ہے کہ 7 چکر لگا کے تو پھر وارنا، یا پھر چھچڑے ہوا کے اندر اڑانا، یا پھر چونٹیوں کو جا کے چیزیں ڈالنا، چیلوں کو جا کے کھلانا، کتوں کو کھلانا. انسان بھوکے مار رہے ہیں اور یہاں پر روڈ پہ کھڑے ہو کے چیلوں کو کھلائے جا رہا ہے. سبحان اللہ. یہ سسٹم سارے کے سارے اسلام کے سسٹم نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ اسلام کو پورا کا پورا اپناؤ. اسلام کو پڑھو گے تو اپناؤ گے نا، پڑھو گے تو سمجھ آئے گی اسلام کیا کہتا ہے. آگے ایک بات یاد رکھیے، جب انسان اسلام کو پورا کا پورا اپنانے کی کوشش کرتا ہے تو انسان کے لیے مشکلات اس کا مقدر بنتی ہیں، راستے میں ہرڈلز آتی ہیں، اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، آزمائش انسان کا مقدر بنتی ہے جب دین کو فالو کرنا شروع کریں گے. اور ایسا پاسبل ہی نہیں ہے کہ آزمائے بغیر انسان کو جنت مل جائے. اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 214 کے اندر بیان فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب. اللہ نے فرمایا تم نے گمان ہی کیسے کر لیا، سوچ ہی تمہارے اندر کیسے آ گئی، ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، کہ تم جنت میں بغیر آزمائش کے داخل کر دیے جاؤ گے، حالانکہ پہلے لوگوں کی مثالیں تمہارے سامنے موجود ہے کہ ان پہ آزمائشیں آئی ہیں. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. حالانکہ پچھلے لوگوں کی مثالیں تمہارے سامنے موجود ہیں، ان پہ تنگی آئی، ان پہ مصیبتیں آئی، ان پہ تکالیف آئیں، حتیٰ کہ وہ رسول کے بعد جائے کہنے لگے کہ ہمارے اوپر اتنی مشکلات آ رہی ہیں، ہمارے پہ مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد کب نازل ہوگی، متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی. اتنا شدید اللہ تعالیٰ آزماتا تھا. اور آج ہم لوگ، ہمارے پر ذرا سی مصیبت آتی ہے ہمارا ایمان ڈگمگا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں ساری مصیبتیں ہی ہمارے لیے. ایک نوجوان لڑکا فوت ہو جائے تو گھر کے اندر ایسا کوحرام مچتا ہے، کہتے ہیں کہ ساری مصیبتیں ساڈے واسطے ہی سن، ساری مشکلات ہمارے لیے ہی ہیں، اللہ کو میرا ہی گھر ملا ہے. یہ رویہ جو ان سے ہے، یہ جنت میں داخل ہونے والا رویہ نہیں ہے، متقین کا رویہ نہیں ہے. فرمایا ہونا تو یہ چاہیے کہ متقین کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی مصیبت ہے اس پہ صبر کرے، اور صبر تکلیف کی پہلی چوٹ پہ کیا جاتا ہے. فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، لوگوں کو کہہ دو کہ اللہ کی مدد قریب ہے. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر ظلم و ستم ڈھائے گئے. عمار بن یاسر کا واقعہ پڑھ کے دیکھیں، خباب بن ارد کا واقعہ پڑھ کے دیکھیں، سیدنا بلال حبشی کا واقعہ پڑھ کے دیکھیں، صہیب رومی کا واقعہ پڑھ کے دیکھیں، سمیہ کا واقعہ پڑھ کے دیکھیں. کسی کی آنکھیں نوچ لی گئی تو کسی کے جسم کی ساری کھال کو نوچ لیا گیا، تو کسی کی شرمگاہ کے اندر نیزہ گھسا دیا گیا. یہ سارے کے سارے واقعات، یہ سارے سارے درد کی کہانیاں، یہ اسلام کے اوپر عمل پیرا ہونے پر ہی واقع ہوتی ہیں، اور پھر ہی جا کر انسان کے صبر کو آزمایا جاتا ہے اور پھر انسان کو جنت دی جاتی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے آخری حصے کے اندر خاندانی نظام کو ڈسکس کیا کہ خاندان کا سسٹم کیا ہوگا، فیملی سٹرکچر کیا ہوگا، فیملیز کو کیسے چلانا ہے، فیملیز کے لیے کیا کیا چیز ضروری ہیں. جہاں پر رشتے بنتے ہیں وہاں پر رشتے ٹوٹتے بھی ہیں، تو رشتے بنانے کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے اور توڑنے کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا. اللہ نے سب سے پہلی چیز یہ بیان کی کہ رشتے بنانے کے اندر جو سب سے اول چیز ہے، جو سب سے پرائورٹی والی چیز ہے، وہ یہ کہ ایمان ہونا چاہیے. اہل ایمان کے ساتھ شادیاں کرو، مومنہ عورتیں دیکھ کے شادیاں کرو، مومن مرد کو دیکھ کے شادی کرو.
کسی مشرک مرد سے شادی نہ کر لو، یا مشرکہ عورتوں سے شادی نہ کر لو، بلکہ مومن مرد اور مومنہ عورتیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 221 کے اندر بیان فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ أَوْ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ۔ فرمایا کہ اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لیں، اور یقیناً ایک مومن لونڈی کسی بھی مشرک عورت سے بہتر ہے، خواہ وہ تمہیں اچھی لگے اور نہ لگے۔ اور مشرک مردوں کے نکاح میں، اپنی عورتوں کو مشرک مردوں کے نکاح میں نہ دو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور یقیناً ایک مومن غلام کسی بھی مشرک مرد سے بہتر ہے، خواہ وہ تمہیں اچھا ہی کیوں نہ لگے۔ فرمایا کہ مومن مرد مشرک مرد سے بہتر ہے، مومنہ عورت مشرکہ عورت سے بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب فیملیز آپ کو سٹارٹنگ میں تو لگ رہا ہوگا کہ یار مجھے اس شخص سے محبت ہے تو مجھے اسی سے شادی کرنی چاہیے، یہ سٹارٹنگ میں لگ رہا ہے، لیکن جب شادی ہو جائے گی، جب رشتہ جڑ جائے گا، تو رشتہ جڑنے کے بعد آگے اولاد ہونی ہے، اولاد کی تربیت ہونی ہے۔ کسی مشرکہ عورت سے شادی کرو گے تو عورت تو گھر کے اندر رہے گی، اس نے تربیت کرنی، وہ تربیت کیا مسلمانوں والی کرے گی؟ وہ اپنے عقائد و نظریات کے مطابق کرے گی، اپنے کلچر کے مطابق، اپنے رسومات طریقوں کے مطابق کرے گی، اور اس طریقے سے نسلوں کی نسلیں خراب ہو جاتی ہیں۔ تو لہٰذا جب بھی شادی کریں تو اس میں ایمان کو سب سے فرسٹ پریورٹی کے اوپر رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، سنن نسائی کی حدیث ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح سند کے ساتھ نقل کی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عورتوں سے شادیاں 4 بنیادوں پر کی جاتی ہیں۔ پہلا ان کا مال دیکھ کے لوگ شادی کرتے ہیں، دوسرا ان کا حسب نسب، خاندانی حسب نسب دیکھ کے، تیسرا فرمایا کہ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کے شادی کی جاتی ہے، اور چوتھی چیز اس کا ایمان ہے۔ فرمایا کہ ایمان کو فوقیت دو، ایمان کو جب پرائورٹی دو گے تو باقی ساری کے ساری چیزیں انسان کو خود بخود ہی کچھ نہ کچھ حد تک مل جائیں گی انشاءاللہ۔ یہ باقی تینوں چیزیں ڈھل جانے والی ہیں۔ آج خاندانی جاہو جلال ہے، کل ختم ہو جائے، آج حسن ہے، کل یہ جوانی ڈھل جائے، آج مال ہے تو کل فقیر ہو جائیں، لیکن آج ایمان ہے تو ایمان کی بنیاد پہ شادی کرو گے تو اللہ تعالیٰ ایمان کی بدولت انسان کو بڑی برکتوں سے نوازے گا انشاءاللہ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے شادی جب ہوگی ہے تو شادی کے متعلق کچھ احکامات کو بیان کیا کہ انسان نے جب اپنی بیوی کے ساتھ رہنا ہے، یا عورت نے اپنے شوہر کے ساتھ رہنا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ایک سیکشول ڈیزائر، فزیکل ڈیزائرز کو پورا کرنا ہے، اور میں ان کا طریقہ کار کیا ہوگا، کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، ان کا ڈسکس کیا اللہ تعالیٰ نے۔ آیت نمبر 222 کے اندر 222 کے اندر بیان فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ فرمایا یہ لوگ آپ سے حیض کے متعلق، پیریڈز کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ فرمایا قُلْ هُوَ أَذًى، فرما دو کہ یہ اذیت ہے، یہ تکلیف ہے ایک خاص قسم کی جو کہ ہونی ہے۔ فرمایا فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو حیض کے جب پیریڈز کے ڈیز ہوتے ہیں ان میں اپنی بیویوں کے قریب نہ جاؤ، ان سے سیکشول ڈیزائر کو پورا نہ کرو جا کے۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، ان کے قریب اس وقت تک نہ جاؤ جب تک یہ پاک نہ ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عورت ناپاک ہے، وہ عورت تو پاک ہی ہے، مومن مرد اور مومنہ عورت پاک ہی ہوتی ہے، لیکن جو نجاست ہے وہ تو پاک نہیں ہے۔ جب تک وہ نجاست نکل رہی ہے تب تک ان کے ساتھ اپنی سیکشول ڈیزائر کو پورا نہیں کرنا۔ ہاں باقی سارے کام کر سکتے ہو، کھا پی سکتے ہو، ہاتھ ساتھ ملا سکتے ہو، سب چیزیں ہو سکتی ہیں، ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں، ہر چیز ہو سکتی ہے، لیکن صرف اور صرف سیکشول ڈیزائر کو پورا نہیں کرنا۔ فرمایا فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جب وہ پاک ہو جائیں، جب ان کے پیریڈز کے ڈیز مکمل ہو جائیں تو فَأْتُوهُنَّ مِنْ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو ان کے پاس آؤ، من حیث امرکم اللہ، جہاں سے اللہ تعالیٰ نے آنے کا حکم دیا ہے، یعنی کہ فرنٹ سائڈ سے آنا، بیک سائڈ سے نہیں کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ دبر سے کرنے کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، کبیرہ گناہوں میں سے گناہ یہ۔ فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا اور توبہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ آیت نمبر 223 کے اندر بیان فرمایا کہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، کھیتی کے اندر انسان جب بھی آتا ہے تو اس کو پیار سے جوتا ہے، اس کے اندر پیار سے ہل چلاتا ہے، تو لہٰذا اپنی بیویوں کے ساتھ جب ٹریٹ کرنا ہے، اپنے خاوند کے ساتھ جب ٹریٹ کرنا ہے، شوہر کے ساتھ ٹریٹ کرنا ہے تو بڑے ہی پیار سے کرنا ہے،
سختی والے معاملات نہیں کرنے، ظلم و ستم نہیں کرنا۔ فرمایا فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، جہاں سے آنا چاہو، جس طریقے سے آنا چاہو، جس طریقے سے کرنا چاہو کر سکتے ہو، لیکن ایک چیز کا خیال رکھنا ہے وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے لیے آگے بھیجنا ہے، یعنی کہ اس کا مقصد، ایک بڑا جو مقصد ہے وہ سیکشل ڈیزائر کو پورا کرنا تو ہوتا ہی ہوتا ہے، اپنی فزیکل ڈیزائر، اپنی فزیکل نیڈ کو پورا کرنا تو ہے ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اولاد کو آگے بڑھانا ہے، اولاد کو نہیں روکنا چاہیے، اللہ یہ کہ کوئی شرعی عذر آ جائے، کوئی بہت بڑی مجبوری آ جائے تو اولاد پیدا کرنے سے انسان باز رہے، نہیں تو اولاد کو پیدا کرنے جتنی اولاد ہو سکے کریں آپ، اللہ نے ساتھ دیا، ذرا ذرا کریں، اللہ مزید استاد دے گا انشاءاللہ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ سے ڈرو کیونکہ تم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے والے ہو، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو خوشخبری دے دو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپس کے تعلقات جڑ گئے ہیں، تعلقات اگر توڑنے ہیں، تعلقات ختم کرنے ہیں تو کس طریقے سے کرنے ہیں، اس میں کیا رویہ رکھا جائے گا، اللہ نے اس چیز کو بھی ڈسکس کیا قرآن مجید کے اندر۔ فرمایا آیت نمبر 237 کے اندر، فرمایا وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور آپس میں احسان کرنا نہ بھولو، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جو تم کر رہے ہو خود دیکھنے والا ہے۔ آپس میں طلاق ہو رہی ہے تو طلاق ہوتے ہوئے کسی کو بدنام نہیں کرنا، کسی پر تہمت نہیں لگانی، ادب لحاظ کا خیال رکھنے، آپس کے اندر برے طریقے سے پیش نہیں آنا، نہیں بن سکی تو کون سی بڑی بات ہے، نہیں بہت سے لوگوں کی نہیں بنتی، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کی عزتوں کو اچھالا جائے، ایک دوسرے کو گالم گلوچ کیا جائے، یہ طریقہ کار شریعت کا طریقہ کار نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ مردوں کو حکم دیا کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرو، ان کے ساتھ قسم کھا کے ان کو بالکل چھوڑ نہ دو، لوارث نہ چھوڑ دو کہ ان کو طلاق بھی نہ دو اور ان کے ساتھ تعلق بھی نہ قائم کرو، ان کو درمیان میں لٹکا کے نہیں رکھنا، بلکہ بہتری والا معاملہ کرنا ہے۔ آیت نمبر 226 کے اندر بیان، 226-27 کے اندر بیان فرمایا للذین یؤلون من نسائہم تربصوا 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم وإن عزموا الطلاق فإن اللہ سمیع علیم۔ فرمایا ان لوگوں کے لیے جو اعلان کرتے ہیں اپنی عورتوں سے تربصوا 4 اشہر، تو 4 مہینے انتظار کرنا ہے، یہ 4 مہینے تک عدت ہے طلاق کی، فإن اللہ غفور رحیم، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ لیکن اگر طلاق کا ارادہ کر لیں فإن اللہ سمیع علیم، تو یاد رکھنا اللہ ایک ایک بات کو سنتا ہے، جانتا ہے، تم طلاق جو دے رہے ہو کس وجہ سے دے رہے ہو، یا طلاق دیتے ہوئے تم نے کن کن چیزوں کا خیال رکھا نہیں رکھا، تم نے کس طریقے سے اگلی کے ساتھ ٹریٹ کیا، کس طریقے سے نہیں کیا، اللہ ان سب باتوں کو سن بھی رہا ہے اور جان بھی رہا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے اس معاملے میں ڈرنا چاہیے۔ اور طلاق جب دی جاتی ہے تو اس کے اندر عدت کے معاملات کیا ہوتے ہیں، یہ کچھ ایک چیزیں ان کو بس ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ اگر طلاق یافتہ عورت کو طلاق دی گئی ہے تو اس میں عورت کی عدت کو 2-3 طریقے سے ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ اگر عورت پریگننٹ ہے تو پریگننسی کی اس کو پریگننٹ عورت کے لیے جو عدت ہے وہ اس کی پریگننسی کا ٹائم پیریڈ ہے، جیسے ہی بچہ ڈلیور ہوگا، بیبی ڈلیور ہو جائے گا، اس کی طلاق ہو جائے گی۔ اور اسی طریقے سے وہ عورت جس کو مینسز، جس کو ٹائم جو پیریڈز ان سے ہے ان کا ٹائم بالکل فکس ہوتا ہے، اس کے ڈیٹس بالکل آگے پیچھے نہیں ہوتی، اس کے لیے 3 ہے، یعنی 3 پیریڈ تک وہ انتظار کرے، یعنی 3 ٹائمز اس کو پیریڈ ہو تو اس کے بعد اس کی عدت مکمل ہو جاتی ہے۔ اور اگر کسی عورت کے پیریڈز کی ڈیٹس آگے پیچھے ہوتی ہیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ 3 مہینے انتظار کرے۔ اور اگر کوئی کسی عورت کا خامند فوت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بھی سیم کرائٹیریا کہ اگر وہ پریگننٹ ہے تو اس کی پریگننسی کا ٹائم پیریڈ ہی اسی کے لیے عدت ہے، اور اگر پریگننٹ نہیں ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ 4 ماہ 10 دن کی عدت اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہوئی ہے، اس کے بعد آٹومیٹکلی وہ آگے نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن اس عدت کے ٹائم پیریڈ کے اندر کسی مرد کے اوپر یہ جائز نہیں ہے کہ وہ عورت کو نکاح کا پیغام بھیجے، کہ اگلی عورت عدت کے اندر ہے اس کو نکاح کا پیغام بھیجنا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، یا اس کے ساتھ تعلقات کو قائم کرنا یہ جائز نہیں ہے، یا عدت کے ٹائم پیریڈ کے اندر عورت کو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ جا کے نکاح کرتی پھرے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 235 کے اندر بیان فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ اللہ نے فرمایا اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ان عورتوں کی طرف اشاروں اور کنایوں کے اندر کوئی نکاح کا پیغام بھیجو،
یعنی کسی کے تھرو کہلوا دو کہ اگلے بندے کا ذہن یہ بن رہا ہے اس طریقے سے تمہارے ساتھ نکاح کرنے کا، وہ اس طریقے سے کچھ حد تک پیغام وغیرہ بھجوایا جا سکتا ہے، کوئی اشارے کنائے کے اندر، ڈائریکٹ پیغام نہیں بھجوانا کہ ہاں جی میں تمہارے سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تمہیں قبول ہے کہ نہیں قبول، یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ اشارے کنائے کے اندر اشارہ کروا دے کہ ہاں جی جناب اس بندے کا مائنڈ سیٹ اس طریقے کا ہے، یہ اشارہ کروانا درست ہے، لیکن اس کے اندر اس ٹائم پیریڈ کے اندر، اس عدت کے ٹائم پیریڈ کے اندر نکاح کرنا درست عمل نہیں ہے جب تک اس کی مدت پوری نہ ہو جائے، اس کی عدت کی ٹائم پیریڈ پوری نہ ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مہر کے کچھ احکامات کے متعلق بیان فرمایا، آیت نمبر 236 اور 237 کے اندر بیان فرمایا، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ ومتعوهن علی الموسع قدر وعلی المقتر قدر متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین۔ فرمایا کہ تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو جب تک تم نے انہیں ہاتھ نہ لگایا ہو یا ان کے لیے کوئی مہر مقرر نہ کیا ہو، اور انہیں سامان دو وسعت والے پر اس کی طاقت کے مطابق اور تنگی والے پر اس کی طاقت کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک اصول بیان کیا نا کہ اگر تم کسی عورت کو طلاق دیتے ہو تو طلاق دیتے ہوئے تم نے اگر اس کو فزیکل ڈیزائر اسے پوری نہیں کی، اس کو ٹچ نہیں کیا اور حق مہر طے ہوا تھا تو اس کو آدھا حق مہر تم نے دینا ہی دینا ہے، اور اگر تم نے اس کو ٹچ کیا ہے، تم نے اس سے اپنی سیکسول ڈیزائر پوری، اپنی فزیکل ڈیزائر پوری کی ہے اور اس کو تم طلاق دے رہے ہو، حق مہر بھی طے، تو اس کو حق مہر تمہیں پورا دینا پڑے گا۔ اور اگر خود جو سی عورت جا کے خلا لیتی ہے تو اس کا حق مہر وہ حق مہر واپسی مرد کو دے گی، کیونکہ وہ عورت اپنے آپ کو اس مرد سے آزاد کروائی، اس پیسے کو دینے کی عوض کر رہی ہے۔ تو اس بارے میں شریعت نے یہ احکامات بیان فرمایا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اینڈ کے اندر طالوت اور جالوت کا ایک واقعہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 246 اور 249 کے اندر اس بات کا ایک ڈیٹیل کے اندر تذکرہ کیا۔ یہ پورا لمبا چوڑا واقعہ ہے، وہ اس طریقے سے کہ بنی اسرائیل جو بزدل قوم تھی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، انہوں نے جہاد سے انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے جو سے ان کو وطن سے نکال دیا، تو ان کے بچوں کو لوگوں نے غلام بنا لیا، ان کی عورتوں کو باندیاں بنا لیا اور ان پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ لوگ اپنے وقت کے نبی کے پاس گئے، شیش علیہ السلام کے پاس گئے اور جا کے کہنے لگے کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کریں، کوئی ذمہ دار مقرر کریں جو ہمیں لے کر چلے اور پھر ہم جو ہے نا اس کی اقتداء کے اندر ہم جہاد کریں، ہمارا ایک منظم سسٹم مقرر کیجئے۔ تو شیش علیہ السلام چونکہ نبی تھے اور نبی اپنی قوم کی نفس کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے، تو نبی کو پتا ہوتا ہے کہ ہماری قوم نے کیا کرنا ہے، تو نبی نے کہا کہ میں نے اگر مقرر کر دیا تو تم جہاد نہیں کرو گے۔ انہوں نے کہا ہم جہاد کیوں نہیں کریں گے جبکہ ہمارے گھر جو سے ہیں وہ خالی پڑے ہیں، ہمارے گھروں کے اوپر غیروں کا قبضہ ہے، ہمارے گھروں کے اوپر کفار جو سے ہیں مسلط ہوئے پڑے ہیں، تو ہم جہاد کیوں نہیں کریں گے؟ تو شیش علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے پکڑ کے ایک نبی کے ایک جو ہے وہ شخص کو بادشاہ مقرر کر دیا، جو کہ ایک مشہور روایات کے مطابق ایک موچی کے بیٹے تھے۔ ان کو جب طالوت کو انہوں نے بادشاہ مقرر کیا تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ کون سا تم نے بادشاہ مقرر کیا، یہ تو وہ بندہ ہے جو کہ مال کے اندر بھی کمزور ہے، صلاحیتوں کے اندر بھی کمزور ہے۔ تو نبی نے کہا، وقت کے نبی نے کہا کہ تم اس بات کو چھوڑ دو، یہ اللہ نے مقرر کیا، میں نے نہیں مقرر کیا، اور اللہ کے ہاں جو اقتدار دینے کا اختیار ہے، جو اقتدار دینے کا کرائٹیریا ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ اہل ہو، وہ چاہے کسی بھی نسل سے ہو، کسی بھی قوم یا قبیلے سے ہو، لیکن اگر اہلیت رکھتا ہے تو اس کو یہ اقتدار دینا چاہیے۔ تو بہرحال کچھ لوگ ان کے ساتھ چل پڑے۔ جب جہاد کا حکم ہوا تو وہ ساتھ لے کے نکلے، وہ طالوت جب ساتھ لے کے نکلا اپنے سارے کے سارے لوگوں کو، تو اللہ تعالیٰ نے درمیان میں آزمایا اس قوم کو، اور آزمایا اس طریقے سے اس لشکر کو کہ راستے کے اندر ایک نہر آئی، تو فرمایا کہ وہ بہت زیادہ لمبے سفر سے آ رہے تھے، پیاس لگی ہوئی تھی، تو حکم دیا کہ اس نہر سے کسی نے بھی پیٹ بھر کے پانی نہیں پینا، اپنی پیاس کو نہیں بجھانا، الا یہ کہ وہ صرف ایک دو گھونٹ پی لے یا ایک آدھ چلو بھر کے پی لے، اس سے زیادہ کسی نے نہیں پینا، اگر پیا تو تمہارے اوپر عذاب آئے گا۔ تو ان کچھ لوگوں نے تو اللہ تعالیٰ کی اس حکم کی نافرمانی کی، کیونکہ بنی اسرائیلیوں کی عادت بن چکی تھی نا نافرمانی کرنا، انہوں نے اس کی نافرمانی کی اور پیٹ بھر کے پی لیا، اور کچھ لوگوں نے صرف ایک چلو بھر کے پیا۔ جب لوگ آگے بڑھے، میدان جہاد کے اندر پہنچے، تو وہاں پر وہ لوگ جن نے پیٹ بھر کے پانی پیا تھا، ان لوگوں کے حوصلے پست ہو گئے اور ان لوگوں کے جسم کمزور پڑ گئے اور انہوں نے جہاد سے انکار کر دیا، اور وہ لوگ جنہوں نے ایک ایک گھونٹ پانی پیا تھا، یہ ایک چلو بھر کے پانی پیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو جسموں کو مضبوط کیا، ان کو طاقت دی کہ وہ جہاد کر سکیں۔ اور یہ سارا کے واقعہ طالوت اور جالوت کا بیان کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے یہی صرف بیان کیا کہ بھئی جس طریقے سے طالوت نے جالوت کے خلاف جہاد کیا، جا کے مسلمانوں نے
کفر کے خلاف جہاد کیا اور اس میں مسلمانوں کو آزمایا گیا، اے مسلمانوں اب تم نے بھی جہاد کرنا ہے، تم نے بھی لوگوں سے جا کے کفار سے جا کے لڑنا ہے۔ تو لڑائی کے وقت یاد رکھنا ہے کہ اللہ کے درمیان میں آزمائش بھی آتی ہے، اس آزمائش میں پورا بھی اترنا ہے۔ این میدان جہاد کے اندر تم نے اللہ کی آزمائش آنے پر تم نے بھاگ نہیں جانا، بغاوت کا اعلان نہیں کرنا، بلکہ وقت کے نبی کا ساتھ دینا ہے اور اپنے سربراہ کا ساتھ دینا ہے۔ یہ وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے اس پورے پارے کے اندر ڈسکس کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کو صحیح معنوں میں سمجھ کر عمل کرنے والا اور آگے پہنچانے والا بنائے، آمین۔ میں نے جو اس بارے میں جو کچھ بھی بیان کیا، جو صحیح بیان ہوا وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی توفیق کے سبب سے تھا، اور اگر بیان کرنے میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے تو میرے طالب علم ہونے کی پختہ دلیل تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔